احتشام صاحب، ایک تو یہ جو صدر ٹرمپ نے، ہم نے دیکھا کہ ہماری قیادت کی پھر بڑی تعریفیں کی ہیں، یہ تعریفیں تو ہوئی ہیں وہاں پر، لیکن کیا بات منوائی جا سکتی ہے، چاہے وہ اس وقت خطے کے کانٹیکسٹ میں ہو، امریکی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، پاکستان میں جو ان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو مارکو روبیو سے ملاقات پرائم منسٹر کی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا اسلام آباد میں خبریں ہیں، کیا ڈسکشن ہوئی ہیں اس ملاقات میں؟ دیکھیں، ہم جب سے اجلاس کی بات ہو رہی تھی کہ اجلاس ہونا ہے، اجلاس ہوا، اور آپ نے دیکھا پاکستان کے پریس میں خاص طور پہ باتیں ہوتی تھی ہمارے لوگوں کی کہ جی پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جب پاکستان کو کہا جائے کہ جی آپ اپنے ٹروپس کمٹ کریں یہ انٹرنیشنل سویلائزیشن فورس کے لیے، اور حماس سے ڈائریکٹ لڑائی والا بات جو بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی کنوے کیا، عبداللہ بھی بات کر رہے ہیں، کمبیک ٹروپ کی بات ہو رہی تھی، ہم نہیں مانے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ سارا معاملہ کل ہوا ہے، تھرو آؤٹ میں کل اس کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کن کن سے ملاقاتیں ہو رہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور جب یہ ہو رہا تھا کہ جی چلے $7 بلین لوگوں نے دے دیا، کچھ ممالک نے $10 بلین امریکن دیں گے، $17 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے، تو چلیں اچھا ہے پھٹا۔ وہ جو بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جی وہ فورسز کو بھیجنا اور پھر وہاں پہ حماس کو ڈس آرم آپ نہیں کر سکے۔ کل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا غصے میں باتیں کی ہیں کہ اگر ڈس آرم نہیں کرتے اپنے آپ کو تو ان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے۔ بھئی آپ نے تو نہیں کروایا، نہ اسرائیل نے کیا، نہ آپ کروا سکے، اب آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں یا باقی ممالک سے کر رہے ہیں کریں۔ تو میرا خیال ہے ہم نے ایک جو میں اگر ون لائنر اس پہ کہوں تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم پتلی گلی سے نکل گئے ہیں اس حوالے سے۔ ابھی تو نہیں لگتا کہ ان کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ دباؤ پریزیڈنٹ نے جو باتیں ہوئی ہیں ان میں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی وہ جو مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ واٹ ٹرانسپائرڈ ان دیٹ میٹنگ، وہ اس کی ڈیٹیل نہیں کسی کو پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑے چند دنوں میں یا 2-4 دن میں ہمیں پتہ چل جائے کیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ یہ جیسے بات ہوئی تھی کل بھی کہ جنرل عاصم سے باتیں کی تھی مارکو روبیو نے میونخ کی سیکورٹی سمٹ میں، یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے جہاں تجارت کی بات کی، انرجی کی بات کی، کوآپریشن کی بات کی، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی، وہاں یہ بھی بات ہوئی ہوگی۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بظاہر آن دا فیس آف اٹ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک ہماری ڈومیسٹک کمپلشن کو یہ سمجھ گئے ہیں، ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ سمجھ گئے ہیں، اور یہ دباؤ نہیں آ رہا۔ جو مجھے خطرہ تھا کہ جی یہ انڈیا اس پہ بڑی بغلیں بجائے گا اور اسرائیل بھی، کہ پاکستان کا کسی وقت معاملہ ٹرمپ کے ساتھ خراب ہوا، کیونکہ ٹرمپ موڈی آدمی ہیں، جب ان کو نہ کی جائے تو وہ پھر ایک دم بھول جاتے ہیں کہ اچھا ہے کیا برا، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں لگتا ہے کہ شاید میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ خراب ہوگا، پاکستان کی ڈومیسٹک آڈینس کو خاموش رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ سیدھا کہیں گے۔ اور دیکھ لیں پوری اسلامک دنیا میں عبداللہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ فلسطین کے مسئلے پہ اگر کوئی ملک، جتنے احتجاج بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے ہیں، جتنی روزانہ کی بنیاد پہ کنڈمنیشن ہم کرتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے، کوئی ملک نہیں کر رہا ہوتا، اور ممالک بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسرائیل کو تو یہی تکلیف ہے نا کہ چوتھے محلوں اٹھ کے آ کے یہ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے، تو انہیں تو یہ اپنی تکلیف ہے، ہندوستان کو اپنی تکلیف ہے۔ میرا اپنا خیال ہے آمنہ جو اچھی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اب کچھ دیر کے لیے تو ہم اس معاملے سے نکل گئے، لیکن ہماری انٹرنیشنل سطح پہ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے وہ دیکھنا ایک مڈل پاور کا ایک درجہ میں جو ملنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بڑے سیریس ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑا بھرپور غصہ نکالا انہوں نے مودی پہ، یہ کہا کہ جی 11 جہاز گرائے گئے تھے۔ وہ بار بار کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وہ سیدھی سی بات ہے کہ چاہے ان کا چاہے ان کا فارن آفس ہو، چاہے مودی ہو، وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ صلح تو نہیں کروائی ہم نے، پاکستان کے ساتھ مل کے کروائی۔ تو پاکستان نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر یہ ٹرمپ کی انٹرونشن نہ ہوتی تو شاید ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ امبیرسنگ لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ وہ نہ کر رہے ہوتے۔ اب واٹ نیکسٹ، ایک جملہ میں کہوں، واٹ نیکسٹ میں جو باتیں آ رہی ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جہاں ریکنسٹرکشن شروع ہو جائے گی، پاکستان کا مڈل ایسٹ میں ایک رول جو بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، ایران کے کانٹیکس میں جو نظر آ رہا ہے، اس کی آمنا بڑی اہمیت ہے۔ اور ایران کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں کانگریشنل اپروول کے بغیر انہوں نے ونزویلا پہ حملہ کیا تھا، اب یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آج امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی ایک طرف پیس کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ایران کو ملٹری تھریٹس بھی دیے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو یورپ بھی بڑا پریشان ہے اس بات سے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمارے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان نے کوشش کی ہے، یہی کوششیں دوسری ممالک بھی کر رہی ہیں کہ اس کو روکا جائے، لیکن دوسری طرف اگر ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے۔ نیشنلسٹ ہے ایرانی، وہ پھر لڑیں گے، کیا کریں گے، نقصان ان کا ہوگا۔ ہاں یہ ہے آمنہ جو خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ کہ وہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ایک خاصے لمبے عرصے تک وہ کہتے ہیں جی اس کو ہم روک دیتے ہیں، لیکن جس طرح عبداللہ بات کر رہے ہیں میزائل پروگرام ان کا اتنا ایڈوانس ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 ہزار سٹاک
فائل ان کے پاس موجود ہے بیلسٹک میزائل کا، وہ تباہی پھیر سکتا ہے حیفا میں بھی، تل ابیب میں، اور جو امریکی بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں. تو میرا خیال ہے امریکہ کو بھی سوچ کے چلنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.